دا گائیڈنس چینل کا ہوسٹ محمد فیضان عظمت آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کا، اور ہم اپنے انتہائی معزز گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فیاض احمد صاحب، جو کہ ایم فل اسکالر ہیں۔ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہیں ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں پہلے سوال کا کہ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام کیا تاریخی کردار ادا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ہجری سال کا بھی پہلا مہینہ ہے۔ اس کی تاریخی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ قرآن مجید کے مطابق 12 مہینے ہیں سال کے، جس میں 4 مہینے شروع سے بھی حرمت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ حرمت والے مہینے گنے جاتے ہیں۔ ان میں سے ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ وہ علیحدہ۔ ان میں محرم الحرام جو ہے یہ تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات اس نے اپنے اندر جو ہے وہ سمجھ ہوئے ہیں۔ اس کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، اللہ نے فرعون سے جو نجات دی تھی وہ ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر آئی تھی۔ پھر فرعون اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ غرق ہوا تھا۔ اللہ بنی اسرائیل کو نجات دے دی اور فرعون جو ہے وہ اس مہینے غرق ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو یہود روزہ رکھا کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم الحرام کو آج کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ نے بنی اسرائیل کو جو ہے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ رشتہ دار، ہمارا تعلق ان سے تم سے بھی زیادہ ہے، ہم بھی آئندہ سے جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 10 کا وہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی رکھیں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم 9 کا بھی ساتھ جو ہے وہ رکھ لیں گے۔ تو یہ واقعات جو ہیں وہ پہلے بھی ہیں، باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو بنائی ہیں جنت کے اندر بھی۔ لیکن محرم الحرام کو اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ آج مہینہ جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہے واقعہ کربلا اس مہینے کے اندر ہوا۔ واقعہ کربلا کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کو شہرت ملی ہے، اور جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو فوراً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور اہل بیت اطہار کی قربانی کا اور سارا واقعہ کربلا جو ہے وہ سامنے لوگوں کے جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس طرح ماہ محرم الحرام کی جو عزت اور وقار اور لوگوں کے سامنے جو ہے مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت تو بہت ہمیں واضح ہو چکی ہے، اس کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا نے امت مسلمہ کی کس طرح سے تشکیل کی ہے؟ واقعہ کربلا نے امت مسلمہ کی تشکیل اس اعتبار سے دی ہے، ایک تو دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ جو عزت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، اور تم جو دنیا میں ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے کے لیے اور کامیابی کے لیے قوت، دولت، ثروت، ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ قلیل بھی ہوں تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ان کو عزتیں، رفتیں، شانیں اور مقام جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ تھوڑے ہو کر بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تشکیل کی ایک صورت یہ بھی ایک امت کو بتایا گیا ہے کہ تم نے کبھی بھی اپنی قلت کا، یہ قلت سامان کا، قلت افرادی کا، کبھی بھی آپ نے رونا نہیں رونا۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا ہے، واقعہ کربلا سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ جیت جو ہے، کامیابی جو ہے وہ آپ کی اخلاص کے اوپر مبنی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ امت کو تشکیل دی گئی کہ آپ نے کبھی ظلم کے سامنے جو ہے وہ جھکنا نہیں ہے، ظلم کے سامنے ہٹ جانا ہے۔ ویسے بھی ظالم کے ساتھ چلنا، ظالم کے ساتھ بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظالم کے ساتھ چلا، اس کو پتا ہے کہ وہ ظالم ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ چلتا ہے، تو فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ بندہ اس وجہ سے اسلام سے جو ہے نکل گیا۔ مقام رضا کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا،
تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من را منکم سلطانا جائرا، کہ جس بندے نے تم میں سے کسی ظالم بادشاہ کو دیکھا، ایسا بادشاہ مستحل لحرم اللہ، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، جو اللہ نے حرام کی ان کو حلال کر رہا ہے، جو حرام ہے ان کو کیا کر رہا ہے، حلال کر، یعنی اللہ کے احکامات کے اندر وہ دخل اندازی کر رہا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے، اللہ کے عہد جو ہیں اس کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی کے کام کر، گناہ سرکشی کو جو ہے وہ عروج دے رہا ہے۔ فرمایا جب ایسے بندے کو دیکھو یہ جو یہ کام کر رہا ہے، گناہ سرکشی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، اس کے بعد آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، کہ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اپنے قول و فعل سے اس کو روکتا نہیں ہے، اپنے قول و فعل سے اس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرتا، تو فرمایا پھر اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان یدخلہ مدخلا، کہ اللہ اس کو اس جگہ پہ داخل کرے جہاں پہ اس ظالم کو داخل کیا ہے، یعنی اس ظالم کے جو مقام اور ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا نا، جو اس ظالم کو روکتا نہیں ہے، اس بندے کو اسی کے ساتھ جو ہے اس کو ٹھکانہ دیا جائے۔ جی بے شک، یہ بہت ہی احسن اور بہت ہی عمدہ پیغام ہے واقعہ کربلا کا۔ فی زمانہ ہماری قوم نے جو امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور یہ سارے واقعہ کربلا، ان سب سے کیا نچوڑ نکالا ہے؟ کیا ہم ان کا اصل مقصد، ان کی قربانی کا مقصد ہر حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم کیا کچھ سمجھ پائیں؟ آج تک ہمارا کچھ کیا کردار ہے اس حوالے سے؟ جی معذرت کے ساتھ، یہ اگر ہم سمجھ پاتے نا آج، تو آج آپ کے سامنے شام کے اوپر 2023 کے اندر صرف 300 حملے نہ کرتا امریکہ، اسرائیل نے 300 حملے صرف 2023 کے اندر شام کے اندر کی، شام کو آپ کے سامنے اجاڑ کے رکھ دیا، عراق کو آپ کے سامنے اجاڑ کے رکھ دیا، آپ کے سامنے لیبیا کو اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے، آپ کے سامنے انہوں نے افغانستان کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا، عراق کے اندر 20 لاکھ بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے، وہ جن کا ماں باپ دونوں جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، پھر اب وہ ایران کے اوپر اس نے اٹیک کر رہا ہے، کبھی پاکستان کے اوپر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک ہم واقعہ کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں سکے، ہم اس کے مطابق چل ہی نہیں سکے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا، ہماری اس تیاری کی نہ ہونے کی وجہ سے آج 6 جنوری 2025 کے نقشے کے اندر اسرائیل اپنے جو ہے اندر یہ سارے اسلامی ممالک اپنے شو کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے قلب و جان مکہ اور مدینہ کو وہ اپنی ریاست بنا کر پیش کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا کہ ہم نے کربلا سے جس طرح سبق سیکھنا تھا ہم نے سیکھا نہیں۔ امت جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دیتی ہے، ہمیں اپنے ذاتی مفاد جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں، ذاتیات زیادہ عزیز ہیں، ہم گھڑے جو ہے وہ گروہ بندیوں میں، دھڑے بندیوں میں، لسانی ذاتی تعصبات کے اندر جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، اور آج اس وجہ سے پھر ہمارے اندر ہمارا یہ سب سے بڑا شکوہ ہے کہ ہمارے پاس جناب وہ ساز و سامان نہیں ہے۔ تو کیا جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے تھے تو آپ کے پاس یزید کی فوج کے مقابلے میں کتنی فوج تھی؟ اس کے ساز و سامان کے مقابلے میں کتنا آپ کے پاس ساز و سامان تھا؟ اس کے افراد کے مقابلے میں کتنے افراد آپ کے پاس تھے؟ تو اگر ہمیں واقعہ کربلا کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن امت بدقسمتی سے اس واقعے سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ نہیں کرنا چاہتی۔ امت نے یہی سمجھ لیا کہ جب اس مہینے میں آنا، ایک خاص گروہ نے تو یہ سوچ لیا کہ ان 10 دنوں میں ہمارا کام صرف رونا پیٹنا ہے، بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور اتنا رونا ہے ہم نے کہ امت کو اتنا بزدل کر دینا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی نیا بندہ جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کے اوپر کھڑا نہ ہو، کہ وہ کہے کہ میرے بعد تو مجھے رو رو کر میرا برا حال ہے۔
اس لیے امت کو جو حقیقی کام کرنا تھا امت نے وہ نہیں کیا. اس وجہ سے آج دنیا آپ دیکھ لیں موجودہ حالات کے تناظر میں اسرائیل جو ہے وہ گنڈا بنا ہوا ہے اور اس کا بڑا بدماش امریکہ بنا ہوا ہے اور وہ دنیا کو روند کے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ کربلا سے حقیقی معنوں میں سبق سیکھنے کی کوشش کرے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بڑی پرمغز گفتگو کی آپ نے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعہ جب کربلا ہوا، کربلا کے وقت اگر ہم موجود ہوتے تو کیا ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے یا پھر ہم کوفہ کے لوگوں کی طرح وہاں پر منافقت کرتے یا یہاں سے کچھ کرتے؟ دیکھیں جی، اس میں فیضان صاحب کوفہ والوں کو آج تک بے وفائی کی مثال کیوں بیان کی؟ آج تو کسی کو کوفہ ایک تاریخی شہر ہے، بڑا شہر ہے، بڑے بڑے وہاں اہل علم ہیں. ہمارے امام صاحب بھی کوفہ کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اتنی ہستیاں ان کو جب میں آپ کو کوفی کہتا ہوں تو آپ کو برا لگے گا. کسی کو یہ تو گالی بن گئی کوفی. ان کی وجہ یہی ہے کہ خاموش رہنے والا بھی ظالم ہے اور خاموشی خود ایک جرم ہے. ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ظلم کے سامنے ڈٹنا چاہیے، ظلم کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. کوفیوں کا جرم یہی تھا، وہ خاموش رہے اور ان کی خاموشی ان کی بے وفائی کی علامت بن گئی ہے اور آج تک لوگ ان کی بے وفائی کو اسی طرح جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. کوفی ایک بے وفائی کا نام بن گیا ہے. تو ہم ہوتے تو انشاءاللہ امام حسین کے ساتھ ہی چلا ہوتا، ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہوتا، ہماری اولادیں اس راہ کے اوپر گزار جہاں سے امام علی مقام ایک دفعہ گزرے تھے. جی جی بے شک انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا. مفتی صاحب کہ کیا ہم نے اپنی نسل کو سوائے ماتم کے کوئی اور کام بھی سکھایا ہے یا پھر حق کے سامنے کھڑے ہونے کا ان کے اندر کوئی جذبہ پیدا کیا آج تک؟ فیضان صاحب ایک ہمارا خاص جو ہے وہ گروہ ہے جو دلائل اس بات کے اوپر دیتا ہے کہ ماتم جو ہے وہ جائز. ہم فرقہ بازی میں نہیں جانا چاہتے اس بات پر. ہمارے ہاں تو کلیئر کٹ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب لیس منا، کہ جس بندے نے جناب چہرے پہ تھپڑ مارے یا سینوں کو بھی کی، گریبان پھاڑا، اس کا ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام جو ہے بزدلی کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا. اسلام واویلا کرنے اور رونے پیٹنے کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا. ہم نے سکھانا یہ تھا کہ ظلم کے خلاف آپ نے ڈٹ جانا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن بہت ساری اور بھی چیزیں وہ ہیں جو سکھانی چاہیے تھی امت کو، لیکن امت نے صرف محفلوں کے اوپر، مجالس کے اوپر، تعزیے نکالنے کے اوپر اور سبیلیں لگانے کے اوپر جو ہے وہ، اگرچہ سبیل لگانا، صدقہ و خیرات کرنا بہت پیارا عمل ہے، لیکن ایک چیز کو ایک چیز کے اندر بند کر دینا اور اصل مقصد سے ہٹ جانا، یہ ظلم ہے امت کے ساتھ. اس لیے یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہے ان کو زیادہ سے زیادہ دنیا والوں کے سامنے لایا جاتا، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا، آپ کے کردار کو بیان کیا جاتا، بتایا جاتا کہ آپ کو بیت اللہ سے کتنی محبت تھی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج جو ہیں وہ پیدل کیے ہیں. 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں. آپ کی سیرت تھی. آپ نے کربلا کے اندر خون سے وضو کر کے بھی تو نماز پڑھی. آپ نے تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب سر جو ہے وہ کٹا جا رہا تھا. آپ نے تو اس وقت بھی تلاوت نہیں چھوڑی جب سر کاٹ کے نیزے کے اوپر چڑھ جاتا. تو اس لیے امت کو اس طرف لگا دینا اور حقیقی روح سے ہٹ جانا یہ امت کے ساتھ ظلم ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہاں پر دیکھتا ہوں یہاں پر سبیلیں لگتی ہیں ہمارے یہ پورے روڈ کے اوپر اس طرح سے، اور یہاں پر پتہ کیا کلچر ہے، یہاں پر اتنے بڑے سپیکر لگ جاتے ہیں کہ یہاں سے اگلے چوک تک کی ساری آوازیں، یہ ایک ہی روڈ پر 20-25 لوگ سپیکر لگا لیتے ہیں اور ایک ڈرم رکھ لیتے ہیں، اس میں شربت بانٹ رہا ہے، کوئی بریانی بانٹ رہا ہے، اور اتنے بڑے سپیکر لگا کے اتنا شور و گل. صرف ان کا بریک ٹائم اذان ہوتا ہے. جو اصل مقصد جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی، میں اسی سے بات اخذ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر نماز کے ساتھ وفا کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا
اور پھر اپنے آپ کو عبادت سے نہیں دور کیا. اسپیکر لگا لیتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن وہ جب اذان ہو رہی ہے تو وہ نماز پڑھنے ان میں سے میں نے آج تک ایک بھی نہیں آتے دیکھا، بلکہ اس دن مسجد میں نمازیوں کی کوانٹٹی بالکل زیرو پر چلی جاتی ہے ایک حساب کی. چند ایک وہی جو مستقل آنے والے بزرگ حضرات ہیں وہی مسجد میں آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا اس چاہیں گے؟ حوالے سے ہمارا جو نظریہ ہے نا، ہماری قوم کو جو بن چکا، ہماری قوم کا نظریہ بن یہ چکا ہے کہ ہم یزید کی فیکٹری میں کام کریں اور تنخواہ جو ہے وہ امام حسین سے، یعنی کام وہی کرنے ہیں، گانے بجانے ہیں اور رقص و سرود کی محفلیں سجانی ہیں، نمازیں چھوڑنی ہے، ظلم و ستم کرنا ہے، شراب نوشی کرنی ہے، کام وہی کرنے ہیں یزید والے، یعنی فیکٹری اسی میں کام کرنا ہے، لیکن تنخواہ امام علی مقام امام حسین سے لینی. ہم یہی امید لگا کے جو ہے بیٹھے. بالکل ایسی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے یزید ہم کن کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے یزید کون ہیں؟ آج کے دور کے یزیدوں کے بارے میں تو یہ بات کافی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ خون حسین کی قسم یہی عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی عرض کربلا، جو ہے لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھا. تو یزید بیسیکلی بات سمجھے کہ فرد نہیں، فکر. یزید فرد نہیں، فکر کا نام ہے. فکر کا نام ہے. اب فکر کسی کی یزید والی ہے تو یزید ہے. وہ فکر دین کو مٹانے کی ہے، فکر جو ہے دینی روایات کو مٹانے کی ہے، فکر مدارس اور مساجد کو غیر آباد کرنے کی ہے، فکر ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی ہے، فکر جو ہے وہ اپنے ہی مراعات کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے قانون جو ہے وہ پاس کرنے کی ہے. تو یہ ساری کی ساری یزید کی فکر ہے. تو وہ کوئی بھی ہو، وقت کا حکمران ہو، قاضی ہو، جج ہو، وہ وکیل ہو، کوئی بھی جس کی فکر جو ہے وہ یزید والی ہے وہ یزید. بالکل. تو اس دور کا وہی یزید ہو. بالکل ایسے ہی ہے جی. دنیا بھر میں مختلف قسم کی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں. وہ لوگ کس طرح سے محرم الحرام کو مناتے ہیں؟ کس طرح سے ان کے رسومات ہیں؟ کیا ان کے روایتی طریقے ہیں اس حوالے سے؟ محرم الحرام کے اندر پوری دنیا میں روایتی طریقے یہ ہیں. بہت ساری جگہ پر مجالس ہوتی ہیں، بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ تعزیے لگتے ہیں، بہت ساری جگہ پر سبیلیں لگتی ہیں، بہت ساری جگہ پر جو ہے محافل ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں. تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ مناتا ہے. لیکن ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ اس طریقے سے منانا چاہیے کہ امت کے اندر یزید نہ پیدا ہوں بلکہ حسین پیدا ہوں. اور اس طریقے سے یہ دن منانا چاہیے کہ اس دن کے اندر صرف ان چیزوں کے اوپر، تعزیوں کے اوپر یا مجالس کے اوپر یا ماتمی جلوسوں کے اوپر زور نہ ہو. اس دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش رکھا جائے اور وہ پیش کی جائے کہ ان کی سیرت و کردار یہ تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی، یعنی کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ آ حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین. واہ حسین. محرم الحرام مسلمانوں کی کیسے روحانی پیشوائی کرتا ہے، یا محرم الحرام کس طرح سے ان کو دینی رہنمائی اور روحانی عبادات کیا ہیں اس میں، اس حوالے سے فرمائیے گا. روحانی طور پر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، خود بھی فرمایا کہ وہ روزہ رکھوں گا. تو اس سے ماہ محرم الحرام کے اندر عبادت کا پہلو جو ہے وہ نظر آتا ہے. ویسے بھی یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے صرف واقعہ کربلا نہیں سے ہٹ کر بہت ساری فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے، حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اور بھی موجود آئی ہیں، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ تو ہجری کا حصے سے شروع ہوئی ہے. تو اس لیے یہ روحانی طور پر بہت سارے معاملات کے اندر تربیت کرتا ہے کہ آپ اس مہینے میں عبادت و ریاضت رکھیں. اور بعض روایات میں جس طرح رمضان و شہر اللہ ہے، اسی طرح محرم الحرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی شہر اللہ ہے. محرم الحرام جو ہے یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے. جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی ہے تو مہینے تو سارے اللہ کے، لیکن جب کسی چیز کی خاص نسبت ہوتی ہے تو منسوب الہ کی طرف جس طرح شان ہوتی ہے تو منسوب چیز پھر اسی اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے. جی بالکل ایسی ہے. ایک بڑا عام کوشچن ہے، ہر سال آپ کو سننے کو ملتا ہوگا، مجھے بھی ملتا ہے
کہ وہ سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ جس طرح سے یکم جنوری کو سال شروع ہوتا ہے تو لوگ ہیپی نیو ایئر کے میسیجز کرتے ہیں. محرم الحرام کی یکم تاریخ کو بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ مہینہ سوگوار ہے تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں دیکھیں جی کہ خیر وہ کلچر جو ہے ہیپی نیو ایئر والا ہمارا تو نہیں ہے مسلمانوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو نہ شمسی مہینوں کا انکار کرتے ہیں نہ قمری مہینوں کا، کہ اسلام کے اندر قمری اعتبار سے ہر یعنی نکاح طلاق کے معاملات، عدت کے معاملات وہ قمری اعتبار سے ان مہینوں کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں. سورج بھی اللہ کا ہے اور چاند بھی اللہ کا ہے، تو شمسی سال جو ہے وہ جنوری فروری وہ سورج کے اعتبار سے شروع ہوتے ہیں، اور محرم الحرام جو ہے وہ محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی یہ مہینے جو ہیں یہ قمری اعتبار سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح اور شادی کی تقریبات کو ترک کر دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے حرمت کے لحاظ سے، یا اگر کر بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیے جس میں دو باتیں، ایک تو آپ جذباتیت کے اعتبار سے سوچیں، آپ کے جذبات ہیں، ایک آپ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں. تو یہ بہت سارا معاملہ ہر دفعہ اٹھتا ہے کہ جناب محرم میں ہمارے ہاں شادی نہیں کرتے، کہ جناب یہ سوگ کا مہینہ ہے. اصل بس سمجھنا یہ ضرورت ہے کہ شادی کہتے کس کو؟ شادی کیا اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنا. تو بڑے سادہ سے انداز میں کہتا ہوں کہ اگر شادی وہ شادی ہو کہ جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی، یا خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی، تو ایسی شادی تو ہر مہینے میں ہو سکتی ہے، اس میں محرم الحرام یا کسی کی نہیں، یا وہ رمضان کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ. اور جس طرح ہم نے مروجہ شادیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ تو محرم تو کیا، یہ شادی تو کسی مہینے میں مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی. صحیح. ویسے نکاح کرنا، شادی کرنا اسلام میں کسی مہینے کے اندر بھی اس میں ممانعت نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتا ہوں اور آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ خلاصتاً میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق، جس طرح میں شروع میں کہہ چکا ہوں، سب سے پہلا سبق یہ ہے آپ کہ مسلمان کو دلیر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے حالات کتنے ہی کٹھن ہوں، کتنے ہی مشکل پریشانی میں ہوں، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، آپ نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، آپ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے کبھی ظالم کے سامنے اس سے مرعوب نہیں ہونا، ظالم سے ڈرنا نہیں ہے، ظالم کی بیعت نہیں کرنی، حق کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے. آپ کے یہ اوصاف ہیں. پھر آپ کے عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی ذوق عبادت کا آپ اندازہ لگا لیں. جس بندے نے پیدل 25 حج کیے ہوں اس کا ذوق عبادت کیا ہو. بے شک. تو ذوق عبادت بھی ہے، ذوق ریاضت بھی ہے، اور اسلام کے لیے قربانی بھی ہے، آپ کے سامنے ڈٹ جانا بھی ہے، بادل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں اور دیکھنے میں ملتی ہیں کہ آپ نے دنیا والوں کے سامنے یہ کر کے دکھلایا ہے کہ زندگی اس انداز اور اس ڈھنگ سے گزارو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں. بظاہر یزید جو ہے اس کے پاس فوج تھی، لشکر تھی، اس کے لشکر نے امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا. لیکن آج دیکھ لیں کہ یزید کے تو آپ کو قبر کے نشان بھی نہیں ملیں گے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے کے مینار آج بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں سوچ لو، دیکھ لو کہ کربلا میں جیتا کون ہے، ہرا کون ہے. جیتتا وہی ہے جو حق پرست ہوتا ہے، آخر جیت اس کی ہوتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے ہمارے علم میں کافی اضافہ کیا. جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کے وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ.